کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کو کافی ہوتی ہے۔ اگر بنا نماز پڑھے تمہاری زندگی صحیح چل رہی ہے تو تمہیں ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ اگر دوسروں کے دلوں کی خوشی آپ کو خوش کرتی ہے تو آپ مکمل انسان ہیں۔ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے خوبصورت بنایا، تو جب بھی مایوس اور تنہا ہو جاؤ تو اس کی خوبصورت تخلیق اور نشانیوں کو دیکھ کر اسے اپنے قریب محسوس کرو اور اس کی یاد سے سکون حاصل کرو۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھا دینے والے تبصرے۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جو صحیح اور غلط کی تمیز کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ بزدل اور منافق ہر رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اصل بات وہی ہے جو آپ دلیل سے سمجھ سکیں، دباؤ سے تو پھر حیوان بھی سمجھ جاتے ہیں۔ عبادتوں کے انبار لگا لو، لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے تو وہ عبادت نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ان سے باتیں صرف اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ ان کی مثبت باتوں سے سہارا ملتا ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جانور بن جاؤ۔ جانور جب بھوکا ہو یا خطرے میں ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، لیکن جب انسان پیٹ بھرا اور طاقتور ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، اللہ سے لینا ہو تو کروڑوں کی امید رکھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، مگر یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بے لباس ہونا چاہتے ہیں۔ مرد ایسی عورت کے قدموں میں اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو یہ دو کام کرتی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور مال کی محافظ بن جاتی ہے، جو اس کے بچوں کی تربیت شرعی اصولوں کی روشنی میں کرتی ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ پاک دامنی، پرہیزگاری اور حیا، یہ تین چیزیں ایمان کی جڑ ہیں۔